بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخصص فی الفقہ سال اول میں قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر، اس کا دوسرا درس ہے۔ اور کل ہم نے کچھ کتاب کے متعلق اس کا تعارف، مصنف کا تعارف اور کچھ کتاب کا انداز اور اسلوب، اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اور آج ہم جو ہے وہ اپنی کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور جو نصاب میں شامل ہے فن اول قواعد کلیہ کے متعلق، اور اس میں نوع اول ہے، یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ درس کا آغاز ہوگا۔ تو کہاں تھے ہم؟ فن اول قواعد کلیہ کے بارے میں، اور اس میں نوع اول ہے۔ تو کل ہم نے یہ بات کی تھی قواعد کلیہ اور قواعد اصولیہ۔ پہلا قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ لا ثواب الا بالنیت، کہ نیت کے بغیر جو ہے وہ ثواب نہیں ہے۔ یہاں پہ استثناء کے ساتھ جو ہے وہ صراحت انہوں نے بیان کی ہے، یعنی حصر کے طور پر بیان کیا ہے کہ کوئی ثواب نہیں ہے مگر نیت کے ساتھ، یعنی اگر کسی عمل میں جو ہے وہ ثواب ملے گا تو نیت کے ساتھ ہی ملے گا۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے، اصول ہے۔ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرح به المشائخ فی مواضع فی الفقہ، کہ مشائخ نے فقہ میں کئی جگہوں پر اس قاعدے کی تصریح فرمائی ہے، صراحت فرمائی ہے، اس کو واضح طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اولها فی الوضوء، اور جو پہلا مقام ہے اس کا وہ وضو کے معاملات میں اور اس کے مسائل میں اس کو بیان کیا۔ سواء قلنا انها شرط الصحت کما فی الصلاۃ والزکاۃ والصوم، چاہے ہم یہ کہیں کہ یہ شرط صحت ہے یعنی نیت، جیسے کہ نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں اور حج میں، اولا، یا شرط صحت آپ اس کو نہ مانیں، کما فی الوضوء والغسل، جیسے کہ وضو اور غسل میں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیتی، کہ جو ثواب کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ مشائخ نے جو ہے وہ مواضع، کئی مقامات پر اس قاعدے کی تصریح کی ہے فقہ میں، اور سب سے ابتدائی جو مقام ہے اس کا وہ طہارت کے اندر وضو میں اس کو بیان کیا اور اس پر بحث کی ہے، چاہے وہ علماء حنفیہ ہوں یا شافعیہ ہوں، سب نے اس پر بحث کی ہے۔
آپ کو شوافے کی کتب فقہ میں بھی اس پر مسئلہ ملے گا، اب آگے جیسے جیسے ہم جائیں گے آپ دیکھیے گا۔ پہلے اس ایک اسکیچ کے طور پر آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں چاہے ہم یہ کہیں کہ یہ صحت کی شرط ہے یا صحت کی شرط نہیں ہے، صحت کی شرط ہونے سے مراد یہ ہے کہ عمل کے صحیح ہونے کا دار و مدار بھی نیت پر ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے۔ قاعدہ تو ہمارا یہ ہے کہ ثواب کا دار و مدار کسی عمل میں وہ نیت پر ہے، لیکن علامہ ابن نجم مصری یہ فرما رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس قاعدے کو تمام فقہاء نے، مشائخ نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، وضو میں بھی بیان کیا۔ اب چاہے وہ وضو کی صحت کا قول کریں یا کسی بھی عمل کی صحت کا قول کریں اور اس کی صحت کے لیے نیت کو شرط قرار دیں یا نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذکر ہوا ہے بہرحال، جیسے نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، حج میں، اس کو جو ہے وہ شرط صحت قرار دیا گیا ہے، اور وضو میں، غسل میں شرط صحت نہیں ہے کہ اگر کوئی نیت نہیں کرتا تب بھی جو ہے وہ وضو اور غسل ہو جائے گا، لیکن بحث بہرحال اس پر ہوئی ہے۔ وَعَلَى هَذَا قَرَّرُوا حَدِيثًا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اور فرماتے ہیں کہ اسی قاعدے کی بنیاد پر اور اسی کے مطابق جو علماء ہیں انہوں نے یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی جو ہے وہ تقریر فرمائی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ انما الاعمال بالنیات کو ہم پہلے شروع کریں گے، تھوڑا سا میں آپ کو علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسلوب بتا دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ جب آپ کسی قاعدے کو بیان کرتے ہیں نا، تو آپ چونکہ قواعد کلیہ بیان کر رہے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو قاعدہ ہے کتاب و سنت سے کسی نہ کسی مقام سے آپ اس کو ثابت کریں، بطور استدلال کے، بطور دلیل کے کوئی نہ کوئی کتاب یا سنت کی نص لے کر آئیں، جیسا کہ کل بھی ہم نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ قواعد کلیہ اسی طرح سے ثابت ہوتے ہیں اور احناف کا جو انداز اور مزاج ہے۔ اب قاعدہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ لا ثواب الا بالنیت، کہ نیت کے بغیر جو ہے وہ ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اب علماء اس بحث میں جس روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا اب یہاں پر کچھ کراس کوشچنز، کچھ سوالات، کچھ اشکالات ہمارے ذہنوں میں آئیں گے جن کو ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ انما الاعمال بالنیات ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، بخاری، مسلم اور دیگر کئی کتب حدیث میں آپ کو یہ روایت ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور ہے تو یہ مطلب اس کے اندر اور بھی گفتگو فرمائی گئی ہے، فإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو پہلا جملہ ہے یہ پوری حدیث مبارکہ کی توضیح اور تشریح ہے، انما الاعمال بالنیات۔ علماء نے اس پر، فقہا نے کلام کرتے ہوئے یہ بات بیان کی۔ علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا قَرَّرُوا حَدِيثَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اسی
قاعدے کی بنیاد پر علماء نے تقریر کی ہے اس حدیث کی کہ انما الاعمال بالنیات انہ من باب المقتضی، کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ مقتضی کے باب سے ہے۔ مقتضی کا کیا مطلب ہے؟ اقتضاء النص، جو آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا، دلالت النص، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص اور اقتضاء النص، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ عبارت النص سے آپ کو چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک یہ ہے کہ نص دلالت کرتا ہے، اور ایک ہے اشارت النص، اور ایک ہے اقتضاء نص۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ اقتضاء النص کے باب سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو گفتگو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ بطریق اقتضاء النص ہوتا ہے۔ اب اقتضاء النص میں ہوتا یہ ہے، سمجھیے گا بات کو، جو عبارت النص ہے یا دیگر چیزیں ہیں، اب یہ جب ہم اصول فقہ پڑھیں گے اس میں تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن میں ویسے ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عبارت النص ہے وہاں پر تو ہمیں عبارت نص جو ہوتی ہے، نص کی جو عبارت ہے، وہ جو الفاظ ہیں ان سے حکم ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اقتضاء النص جو ہوتا ہے نا، عند الفقہاء والاصولیین، اقتضاء النص میں ہمیں عبارت میں کوئی نہ کوئی لفظ مقدر نکالنا پڑتا ہے، تبھی جا کر ہمارا معنی اور مفہوم یہ درست بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی مقدر عبارت، مقدر لفظ نہ نکالیں تو پھر ہماری عبارت، ہمارا حکم اور مسئلہ درست نہیں ہوگا۔ تو علماء نے فرمائے کہ انہو من باب المقتضی، کہ یہ جو انما الاعمال بالنیات ہے، بظاہر ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ بھئی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور کیے کریں تو یہ اقتضاء النص کے قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں، اذ لا یصح بدون تقدیر، وجہ یہ ہے کہ یہ عبارت درست نہیں ہوگی بغیر کسی مقدر کے۔ تقدیر سے مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ مقدر آپ کو، پوشیدہ لفظ نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بغیر جو ہے یہ عبارت درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ اگر ہم غور کریں تو انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعمال کے اوپر الف لام ہے، اگر آپ اس الف لام کو جنس کا یا استغراق کا لے لیتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی اعمال ہیں ان کا مدار دار و مدار نیت پر ہے، تو فرماتے ہیں کہ اذ لا یصح، یہ عبارت درست نہیں بیٹھے گی بدون تقدیر، بغیر کسی لفظ مقدر کے۔ وجہ یہ ہے کہ لکثرت وجود الاعمال بدونها، کیونکہ بہت سارے اعمال کا وجود بغیر نیت کے پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کے کھانے کا وجود ہوا، آپ نے کھانا کھایا، چاہے آپ نے نیت نہ کی ہو، آپ نے جو ہے وہ پانی پیا، اب آپ نے نیت نہیں کی تھی تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ آپ نے پانی نہیں پیا؟ آپ نے کوئی اور کام کیا بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے، ویسے ہی وہ کام کر لیا، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا، اس کام کا وجود نہیں ہوا؟ نہیں، بلکہ اس کا وجود پایا جا رہا ہے بغیر نیت کے۔ تو اگر آپ حدیث مبارکہ کو دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کوئی معذوف، کوئی مقدر نہیں نکالیں تو پھر تو کئی اعمال ہیں جو بغیر نیت کے پائے جاتے ہیں، تو عبارت درست نہیں ہوگی۔
لہذا فقہ نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا، فقدروا مضافا، لہذا علماء نے کیا کیا کہ اعمال سے پہلے ایک مضاف مقدر نکال، اور وہ مضاف ہے حکم، یعنی انما حکم الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے حکم کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ علماء نے ایک محذوف نکالا، محذوف تو بہرحال آپ کو نکالنا پڑے گا، براہ راست آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ وجود نکال لیں، اب جیسے انہوں نے نکالی کثرت وجود الاعمال، وجود نکالیں گے تو بھی عبارت درست نہیں ہوگی۔ دو سوال ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ بغیر مقدر کے تو عبارت درست ہو ہی نہیں رہی، دوسری بات یہ کہ مقدر کیا نکالیں گے، وجود نکالیں گے تو بھی، کیونکہ عموماً کلام کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وجود موجود یہ والی چیزیں نکالی جاتی ہیں، تو وہ بھی یہاں پہ درست نہیں ہو رہا۔ اسی طرح شروع یہ بھی نہیں نکال سکتے، انما شروع الاعمال بالنیات، اعمال کا شروع کرنا نیتوں پر ہے، تو کئی اعمال ہوتے ہیں جو نیت کے بغیر شروع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اور جو ہے وہ انما انتہاء الاعمال بالنیات، یہ بھی نہیں نکال سکتے آپ۔ تو آپ کو کوئی ایسا مقدر نکالنا ہوگا جس سے عبارت درست بیٹھے۔ تو دو سوال ہو گئے، ایک سوال یہ ہے کہ عبارت سے کوئی مقدر نکالنا ہے مقتضا ہونے کی وجہ سے، اقتضاء النص کی وجہ سے، دوسری بات یہ کہ ایسا مقدر نکالنا ہے جس سے عبارت کے اندر درستگی پیدا ہو جائے، کیونکہ انہوں نے ایک اعتراض اٹھا لیا علامہ ابن نجم مصری نے کہ کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو بغیر نیت کے پائے جاتے ہیں، تو آپ نے ایسا مقدر نہیں نکالنا کہ جس میں وجود پائے اعمال کے پائے جانے کا بیان ہو۔ اگر اعمال کے وجود اور ان کے پائے جانے کی بات ہوگی تو پھر وہی بات لوٹ کر آئے گی کہ ان کا دار و مدار نیت پر ہے، حالانکہ ہمیں ایسے بہت سارے اعمال نظر آتے ہیں جو بغیر نیت کے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسا ایک مقدر ہم نے نکالنا ہے کہ جس میں وجود کی بات نہ ہو، کوئی اور بات ہو، اس لیے فقہا نے کیا کیا، فقدروا مضافا، انہوں نے ایک ایسا مضاف نکالا کہ جو عبارت کو درست کر سکتا ہے، اور وہ مضاف ہے حکم، ای حکم الاعمال، انما حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم یہ نیتوں پر موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور مقدر بھی یہاں نکلتا ہے ظرفیت کی وجہ سے، لیکن اس کا ہم نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے، وہ بالنیات کے متعلق ہوتا ہے کہ موقوف موقوفۃ، انما حکم الاعمال موقوف بالنیات، کہ اعمال کا حکم جو ہے وہ موقوف ہوتا ہے نیتوں پر۔ موقوف تو بہرحال یہاں نکلے گا ہی نکلے گا، اس کا ذکر انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ اہل لغت کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وجود نکالتے تو انما وجود الاعمال موقوف بالنیات، ٹھیک ہے، تو وہ موقوف تو نکلے گا ہی نکلے گا، لیکن اصل جو کلام ہے وہ اعمال کے مضاف پر ہے، ٹھیک ہے، متعلق پر کلام نہیں ہے، اعمال کا جو مضاف ہے اس پر کلام ہے، تو وہ انہوں نے یہاں نکال دیا کہ حکم یہاں پر مضاف ہے۔ اب کہتے ہیں حکم جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، وہ نوعان، حکم جو ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے حکم اخروی اور ایک ہے حکم دنیاوی۔ اب عبارت میں تھوڑی اور گہرائی پیدا ہو گئی، انما حکم الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا حکم جو ہے وہ نیتوں پر موقوف ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم اخروی نیت پر موقوف ہے یا حکم دنیاوی نیت پر موقوف ہے۔ تو فرمائے کہ وہ ہوا نوعان، حکم جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اخروی آخرت میں جو عمل کا حکم ہوتا ہے، تو وہ ہے ثواب اور استحقاق عقاب۔ حکم کا مطلب یہاں آرڈر نہیں ہے، جو ہمارے یہاں عرف میں ہوتا ہے نا کہ فلاں نے فلاں کو حکم دیا، حکم کا مطلب اثر ہوتا ہے نا، کسی عمل کا اثر مرتب ہونا۔
عمل کا دنیاوی اثر بھی ہوتا ہے، اخروی اثر بھی ہوتا ہے۔ اخروی اثر یہ ہے کہ یا اس پر ثواب ملے گا یا استحقاق عقاب ہوگا، بندہ عقاب کا مستحق ہو جائے گا، یہ ہے اس کا حکم اخروی۔ اور عمل کا حکم دنیاوی یہ ہے کہ وہ ہوا الصحت والفساد، کہ عمل صحیح ہے یا فاسد ہے، آپ نے عمل صحیح کیا یا صحیح نہیں کیا، فاسد کر دیا عمل کو، تو یہ اس کا حکم دنیاوی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں حکم آپ نے مضاف نکالا، تو حکم سے مراد حکم اخروی ہے یا حکم دنیاوی ہے؟ کہ اعمال کا حکم جو ہے وہ نیتوں پر موقوف ہے۔ اگر آپ حکم اخروی مراد لیتے ہیں تو عبارت یوں بنے گی کہ اعمال کا ثواب یا استحقاق عقاب نیت پر موقوف ہے، اور اگر حکم دنیاوی مراد لیتے ہیں تو اعمال کا صحیح ہونا اور اعمال کا فاسد ہونا جو ہے وہ نیت پر موقوف ہے۔ علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں وقد ارید الاخروی بالاجماع، یہ قد پر توجہ دیجئے گا، فرماتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے وہ حکم اخروی مراد لے لیا جاتا ہے، سوری کبھی کبھی نہیں ہے، قد تحقیق کے لیے ہے، وقد ارید الاخروی بالاجماع، اور تحقیق حکم اخروی تو بالاجماع مراد لیا جاتا ہے، یعنی اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انما حکم الاعمال ای حکم اخروی بالنیات، یعنی اعمال کا حکم اخروی جو ہے وہ نیت پر موقوف ہے، یعنی ثواب اور استحقاق عقاب یہ تو نیت پر موقوف ہے، اس پر کہتے ہیں اجماع ہے، یہ سب مراد لیتے ہیں۔ کیوں؟ للاجماع علی انہ لا ثواب ولا عقاب الا بالنیت، کیونکہ اس پر تو علماء فقہا سب کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ ثواب اور عقاب جو ہے یہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا کسی بھی عمل میں۔ ٹھیک ہے، تو لہذا فرماتے ہیں جب بالاجماع حکم اخروی مراد لے لیا گیا، اب بڑی زبردست قسم کی بات بیان کر رہے ہیں، اور آپ انداز دیکھیے دلیل دینے کا علامہ ابن نجم مصری کا۔ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جب آپ نے حکم اخروی مراد لے لیا اور وہ بھی بالاجماع، تو پھر اب کیا ہوا؟ فانتفل آخر ان یکون مراد، لہذا جو دوسرا حکم تھا یعنی حکم دنیاوی وہ منتفی ہو گیا کہ اسے مراد لیا جائے، وہ منتفی ہو گیا کہ اسے مراد لیا جائے، کیونکہ آپ نے بالاجماع کی قید لگاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حکم اخروی مراد ہوگا۔ ٹھیک ہے، حکم سے مراد حکم اخروی ہے، تو جو حکم دنیاوی ہے وہ تو منتفی ہو گیا کہ اس کی وہ مراد آپ لیں۔ کیوں؟ کیوں آپ مراد نہیں لے سکتے بھائی؟ یا تو انہوں نے فرمایا یا حکم دنیاوی مراد لیں گے یا حکم اخروی مراد لیں گے۔ ٹھیک ہے، حکم اخروی پر اجماع ہے تو حکم دنیاوی مراد نہیں لے سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دونوں ایک ساتھ مراد نہیں لے سکتے کہ اعمال کا حکم جو ہے وہ نیتوں پر موقوف ہے، چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو؟ تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا آپ اخروی مراد لیں یا دنیاوی مراد لیں، اخروی پر اجماع ہے اس لیے ہم وہی مراد لیں گے، دنیاوی پر اجماع نہیں ہے، اور وہ آپ ایک ساتھ اخروی کے مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اما لانہ مشترک ولا عموم له، کیوں؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حکم جو ہے یہ مشترک ہو گیا۔ اب آپ نے جو ہے اصول فقہ میں اور لغت میں مشترک پڑھا ہوگا کہ لفظ ایک ہو اور اس کے معانی کثیر ہو، تو مشترک کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے معول کیا جاتا ہے، اور جو تعویل کے بعد معنی متعین ہو جاتا ہے وہی اس کلام میں مراد ہوتا ہے، پھر دوسرا معنی مراد اس کلام میں نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب حکم کے دو معنی ہو گئے، حکم دنیاوی اور حکم اخروی، تو حکم مشترک ہو گیا اخروی اور دنیاوی کے درمیان، تو مشترک میں ایک معنی یہاں پر معین ہوگا، اب وہ آپ نے کرنا ہے، معول کر دینا ہے اس کو مشترک کو۔ تو اب جب آپ اس کو مشترک کو معول کریں گے تو اخروی مراد لیں گے یا دنیاوی؟ تو کہتے ہیں کہ اخروی پر اجماع ہے،
لہٰذا اس وجہ سے، اس قرینے کی وجہ سے ہم اخروی ہی مراد لیں گے، دنیاوی چھوڑ دیں گے، کیونکہ مشترک ہے نا۔ تو مشترک کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ دو معانی ایک ساتھ مراد نہیں لیے جا سکتے، دو یا دو سے زیادہ معنی۔ تو اما لانہ مشترک، کیونکہ یہ مشترک ہے، ولا عموم لہ، اور مشترک کے اندر عموم نہیں پایا جاتا، یعنی سارے معنی مراد نہیں لیے جاتے، ایک ہی معنی متعین ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے حکم اخروی مراد لینے کا، وَإِمَّا لِإِنْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ بِهِ مِنْ صِحَّةِ الْكَلَامِ بِهِ، دوسری وجہ یہ ہے کہ حکم اخروی مراد لینے میں ہمارے کلام میں ضرورت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے، لِإِنْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ، کی ضرورت مندفع ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، من صحت الکلام، کلام کو صحیح کرنا تھا نا، جو شروع میں ہم نے سوال اٹھایا بھئی کلام کے اندر کوئی مقدر نکالنا ہے، مقدر ہم نے حکم نکال دیا، اور حکم میں جو ہے نا ہم نے اخروی مراد لے لیا، ہمارے کلام میں ضرورت پوری ہو گئی اور کلام صحیح ہو گیا، فلا حاجت الی الاخر، لہذا دوسرا معنی مراد لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والثانی اوجہ، علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ ہم نے دو وجوہات بیان کی حکم اخروی مراد لینے کی، کہتے ہیں پہلی وجہ تو تھی مشترک ہونے کی وجہ سے، ہم نے ایک معنی مراد لیا، دوسری وجہ تھی ضرورت پوری ہونے کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ جو دوسری وجہ ہم نے بیان کی یہ زیادہ مناسب ہے، پہلی وجہ پہ کچھ اعتراضات ہو سکتے ہیں لیکن دوسری وجہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہو پائے گا، اس لیے ہم دوسری وجہ لیتے ہیں۔ لأن الاول لا يسلمه الخصم، اب وجہ بتا رہے ہیں کہ دوسری وجہ کیوں زیادہ مناسب ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ بھئی ضرورت پوری ہو رہی ہے حکم اخروی مراد لینے سے۔ تو پہلی جو وجہ تھی کہ مشترک ہے، کہتے ہیں یہ وجہ اس لیے زیادہ مناسب نہیں ہے، لأن الاول لا يسلمه الخصم، وہ افراد جو حکم سے مراد اخروی بھی، اخروی پر تو اجماع ہے، اخروی کے ساتھ دنیاوی بھی مراد لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو کہیں گے کہ یہ مشترک ہے، آپ دونوں معنی مراد نہیں لے سکتے، تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لأن الاول لا يسلمه الخصم، کیونکہ پہلی جو وجہ ہے مشترک ہونے والی، اس کو خصم یعنی مد مقابل ہمارا جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا، لأنه قائل بعموم المشترک، کیونکہ جو مد مقابل ہے یعنی شوافع وغیرہ وہ عموم مشترک کے قائل ہیں۔ عموم مشترک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک مشترک جو ہے وہ عام کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جتنے معانی ہیں وہ بیک وقت مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو جو خصم ہے وہ تو کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں حکم اخروی بھی مراد لوں گا، دنیاوی بھی مراد لوں گا، کیوں بھائی اس میں تو اشتراک پایا جا رہا ہے اور اشتراک میں عموم نہیں ہوتا، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو عموم مشترک کے قائل ہیں، ہم آپ کی بات تو مانیں گے ہی نہیں، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا فرماتے ہیں لأن الاول لا يسلمه الخصم، پہلی وجہ کو خصم تسلیم نہیں کرے گا، لأنه قائل بالعموم المشترک، کیونکہ وہ عموم مشترک کا قائل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں لأنه قائل بعموم المشترک فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة۔ اچھا جناب، اب ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة، کہتے ہیں کہ جب آپ حکم دنیاوی مراد نہیں لیں گے اور حکم اخروی مراد لیں گے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا، اور یہی ہمارا موقف ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں حکم مضاف ہے معذوف، اور اس سے مراد حکم اخروی ہے کہ اعمال کے ثواب اور استحقاق کے اقامت کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر۔ تو کہتے ہیں جب آپ اس سے مراد حکم اخروی لیں گے اور حکم دنیاوی نہیں لیں گے،
تو فحین تو اس وقت لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحت، تو اس وقت یہ حدیث دلالت نہیں کرے گی، یا یہ قول دلالت نہیں کرے گا علی اشتراطها، نیت کے شرط ہونے پر، فی الوسائل، وسائل کے اندر، لصحتی، صحت کے لیے۔ وسائل سے کیا مراد ہے؟ وسائل سے مراد جو ہے وہ عبادات ہیں، سوری، کیا کہتے ہیں اس کو، دیگر اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس کی آپ کو جو ہے وہ تشریح بتانے والا ہوں، اس عبارت کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ فَحِينَئِذٍ لَا يَدُلُّ عَلَى اجْتِرَاطِهَا فِي الْوَسَائِلِ لِلصِّحَةِ، جب آپ جو ہے اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ حکم اخروی مراد لیں گے اور حکم دنیوی مراد نہیں لیں گے، تو اس وقت یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ دلالت نہیں کرے گی علی اشتراطها، نیت کے شرط ہونے پر، فی الوسائل، وسائل کے اندر، لصحتی، صحت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ولا علی المقاصد ایضا، اور نہ ہی مقاصد پر بھی، ٹھیک ہے۔ وفي بعض الكتب ان الوضوء ليس الذي ليس بمنوي ليس بمامور به ولكنه مفتاح للصلاة، یہ ایک الگ بات آ رہی ہے۔ یہ جو ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ اس حدیث سے ثابت کیا ہو رہا ہے، ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو خصم ہے یعنی امام شافعی وغیرہ وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے تو اس سے مراد حکم اخروی لیا، تو ہمارے نزدیک یہ حدیث مبارکہ یہ مفہوم واضح کرتی ہے کہ اعمال کا ثواب اور استحقاق عقاب وہ نیت پر موقوف ہے، بس، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں نا تھوڑا سا اس حوالے سے جو ہے وہ ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ جب ہم نماز کے اندر جو ہے وہ نیت کو شرط قرار دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی نماز میں نیت شرط ہے، تو جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو ہم یہ حدیث سنا دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اچھا، جب کوئی پوچھتا ہے کہ روزے میں نیت شرط ہے تو ہم کہتے ہیں بالکل بھائی ضروری ہے، تو دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ اچھا جناب، حج میں نیت شرط ہے تو کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ یعنی جہاں نیت کا ذکر ہوگا ہم وہاں پر یہ حدیث لا کر رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ جی انما الاعمال بالنیات، اس مقام پر توجہ کیجیے گا۔ حالانکہ علامہ ابن نجیم مصری اور دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اس سے حکم اخروی مراد ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وضو کے لیے، سوری، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے جو نیت ضروری ہے وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، او بھائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے لیے جو نیت ہے وہ اگر آپ یہاں سے ثابت کریں گے تو وہ تو اس کا حکم دنیا بھی ہے۔ دیکھیں نا، اگر کسی نے نماز بغیر نیت کے پڑھی تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ سوال ہوگا یا یہ ہوگا کہ اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز صحیح نہیں ہوگی تو ہم حکم دنیاوی مراد لے رہے ہیں، حکم اخروی مراد لے رہے ہیں؟ ہم تو حکم دنیاوی مراد لے رہے ہیں۔ اچھا، حکم دنیاوی مراد لے رہے ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیت، پھر تو ہم بھی عموم مشترک کے قائل ہو گئے۔ اچھا، کسی نے اگر بغیر نیت کے روزہ رکھا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، مطلب فاسد ہے، تو ہم نے حکم دنیاوی مراد لیا یا حکم اخروی مراد لیا؟ حکم دنیاوی مراد لیا، اور بطور دلیل کیا لے کر آتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیت، کیونکہ بڑی آسان دلیل ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم انما الاعمال بالنیت کو لے کر آ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں جہاں حکم دنیاوی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر بھی ہم اسی کو لے کر آتے ہیں، اور ہم عموم مشترک کر رہے ہوتے ہیں کہ اخروی بھی مراد ہے کہ بھائی ثواب بھی نہیں ملے گا،
اور الٹی ایک منطق چلا رہے ہیں کہ ثواب بھی نہیں ملے گا اور عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. یا بعض اوقات تو ہمارے ہاں یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے بھائی جب عمل ہی صحیح نہیں ہے تو ثواب کہاں سے ملے گا. شاباش ہے جی. یہ ایک عجیب سی ہم بات کر دیتے ہیں. تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی جانب توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فحینئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة ولا على المقاصد ايضا. جب آپ نے حکم میں اخروی اس حدیث میں مراد لے لیا تو پھر یہ حدیث وسائل اور مقاصد کی صحت کے لیے نیت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرے گی. یہ جملہ میرا دوبارہ سنیے گا. جب آپ نے اس حدیث میں حکم سے مراد حکم اخروی لے لیا تو پھر اس وقت یہ حدیث مبارکہ وسائل اور مقاصد میں صحت کے لیے نیت کی شرط ہونے پر دلالت نہیں کرے گا. اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ وسائل کیا ہیں اور مقاصد کیا ہیں. تو یہ بہت کوئی مشکل بات نہیں ہے. دیکھیے عبادات اور اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں. عبادات ایک ہیں عبادات جنہیں عبادات مقصودہ کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر وہ عبادات ہیں جنہیں عبادات غیر مقصودہ کہا جاتا ہے. عبادات مقصودہ وہ عبادات ہیں جو بالاستقلال بنفسی ہی خود عبادت ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ عبادت کسی اور عبادت کے تابع نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، یہ بالاستقلال مستقلاً ایک عبادت ہے، یہ کسی اور عبادت کے تابع نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ کسی اور عبادت کے تابع ہو کہ جب تک وہ عبادت نہیں کرو گے تو یہ بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سارے کے سارے عبادات مقصودہ کہلاتے ہیں. عبادات غیر مقصودہ وہ عبادت ہیں جو بالنفس ہی خود مقصود نہ ہو بلکہ وہ کسی اور عبادت کے تابع ہوں یا کسی اور عبادت کی طرف لے کر جانے والے ہوں. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز کی جیسے شرائط ہے نا، یہ ساری عبادتیں غیر مقصودہ ہیں. طہارت، وضو یا غسل وغیرہ، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا بھی باعث ثواب کام ہے. اسی طرح جو ہے وہ دیگر معاملات، خاص طور پر ہم وضو کو لے لیتے ہیں تو وضو جو ہے یہ عبادت غیر مقصودہ ہے کہ بنفس ہی یہ مقصود نہیں ہے، اس کے ذریعے دوسری عبادت مقصود ہے اور یہ تابع ہے کس کے؟ نماز کے. ٹھیک ہے. نماز وضو کے تابع نہیں ہے، وضو نماز کے تابع ہے. اس چیز کو سمجھیے گا. تو یہ مقصود بذات نہیں ہے یہ عبادت، تو اس لیے اسے غیر مقصودہ کہتے ہیں. اچھا، چونکہ عبادت غیر مقصودہ دوسری عبادت کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ان عبادات کو، عبادات غیر مقصودہ کو وسائل کہا جاتا ہے. اور چونکہ عبادات مقصودہ ہی اصل مقاصد ہوتے ہیں، اصل مطلوب ہوتے ہیں، اس لیے انہیں فقہا کے ہاں مقاصد کہا جاتا ہے. تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فَحِينَئِذٍ لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الْوَسَائِلِ لِلصِّحَةِ وَعَلَى الْمَقَاصِدِ أَيْضًا. جب آپ نے حکم اخروی مراد لے لیا تو پھر یہ حدیث وسائل یعنی عبادات غیر مقصودہ اور مقاصد یعنی عبادات مقصودہ میں نیت کے صحت کے لیے نیت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرے. یعنی
جو بھی عبادات مقصودہ اور غیر مقصودہ ہیں ان میں اگر کسی مقام پر نیت کے شرط ہونے کا بیان ہے تو وہ نیت کا شرط ہونا اس حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں تو ہم نے حکم اخروی مراد لے لیا، اس حدیث سے ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم زیادہ تر توجہ اس میں عبادات مقصودہ میں دیتے ہیں، جیسے میں نے نماز اور روزے کی مثال دی کہ ہم وہاں پر کہتے ہیں نیت ضروری ہے اور حدیث یہ والی اٹھا کے لے آتے ہیں، حالانکہ نماز میں جو نیت شرط ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں ہے، روزے میں جو نیت شرط ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں ہے، حج میں جو نیت شرط ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور رہی بات غیر مقصودہ کی، تو اس میں ہم جو ہے وہ اکثر جو عبادت غیر مقصودہ ہیں وہاں پر ہم نیت کی بحث کرتے ہی نہیں ہیں احناف، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر عبادت غیر مقصودہ میں نیت ضروری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو وہ بہرحال الگ بات ہے، لیکن جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کی تو وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ میں جو نیت کا شرط ہونا ہے وہ اس کے صحت اور فساد سے متعلق، اور صحت و فساد حکم دنیاوی ہے نہ کہ حکم اخروی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں تک اس بات کو سمجھ جائیے۔ رہی بات ہمارے خصم کی مد مقابل کی شوافع وغیرہ کی، تو وہ عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ میں بھی جو صحت کے لیے جو اشتراط نیت کو بیان کرتے ہیں وہ اس حدیث سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں تو حکم اخروی اور دنیاوی دونوں مراد ہیں نا، عموم مشترک ہے، تو ان کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے۔ وہ وضو کے اندر نیت کو شرط قرار دیں، نماز کے اندر نیت کو شرط قرار دیں، ہر جگہ پر جو ہے وہ نیت کو جہاں پر وہ شرط قرار دیتے ہیں وہ یہی حدیث اٹھا کے لے آتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں حکم اخروی بھی یہاں مراد ہے، حکم دنیاوی بھی مراد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن ہمارے لیے جو ہے یہاں پر صرف حکم اخروی ہے، تو ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ بعض عقل مند افراد جو ہے وہ شفافی کا طریقہ اپناتے ہوئے عموم مشترک پر چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی خطا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ آگے علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وفی بعض الکتبی، اور یہ جو بعض کتابوں میں یہ بات ہے کہ ان الوضوء الذي ليس بمنوی ليس بمامور به ولكنه مفتاح للصلاة، بعض کتب فقہ کے اندر جو ہے یہ بات مذکور ہے کہ وہ وضو جو منوی نہ ہو، یعنی جس میں نیت نہ کی گئی ہو اور وضو کر لیا گیا ہو، تو لیسا بمعمور بھی، وہ جو ہے معمور بھی تو نہیں ہے، یعنی اس کا حکم تو نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مفتاح صلاۃ ہے، وہ مفتاح صلاۃ ہے، یعنی اس کے ذریعے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ اس کو انشاءاللہ الکریم جو ہے ہم کل آگے چلائیں گے، اور پھر آگے جو ہے وہ مزید گفتگو ہوگی نیت پر کہ عبادات میں اس کو شرط رکھا گیا ہے اور دیگر اعمال میں اس کو شرط رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا۔ فی الحال ہم نے جو ہے آپ کو یہ بات بیان کر دی کہ ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، اور وہ ہم اس حدیث مبارکہ سے ثابت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رہی بات صحت وغیرہ کی تو وہ ہم آگے گفتگو اس پر کریں گے۔ ثواب کے حوالے سے ہم نے اپنے حدیث سے استدلال کیا، حکم ہم نے اخروی مراد لیا، جو اس پر اعتراضات بن سکتے تھے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے جوابات دے دیں۔ تو اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے؟
جی حضور، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے پہلا جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم، جب کہیں جواب دیا جاتا ہے تو قرآن کی آیات اگر مسئلے سے ریلیٹڈ ہو تو وہ پیش کی جاتی ہے، یا حدیث پیش کی جاتی ہے، یا کسی فقیہ کا قول پیش کیا جاتا ہے، تو ہم۔ بطور دلیل کے ان قواعد میں سے اگر اس مسئلے پر کوئی قاعدہ منطبق ہو رہا ہو تو بطور دلیل کے وہ قاعدہ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا ثبوت جی جی، ان قواعد کا بھی ثبوت قرآن و حدیث میں سے ملتا ہے، جیسا کہ ابھی یہ پہلا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی چیز بطور دلیل پیش کی جاتی ہے تو ہمیشہ دلیل دینے کے لیے ایک اصول ضروری ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ وہ مد مقابل کو بھی مسلم ہو، تسلیم ہو۔ اگر وہ تسلیم نہیں ہے اسے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دلیل کو ثابت کرنا ہوگا۔ جب وہ اسے تسلیم کر دے تو آپ جو ہے اس اصول کو بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر مد مقابل اسے تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ اصول آپ بطور دلیل کے پیش نہیں کر پائیں گے۔ اب اگر آپ احناف سے بات کر رہے ہیں تو چونکہ یہ قاعدہ لا ثواب الا بالنیت، یہ احناف کو قابل قبول ہے ان کی توجیحات اور تشریحات کی روشنی میں، پہلے سے ہی آلریڈی مسلم ہے۔ تو جب یہ مسلم ہے، ان کو قبول ہے، تو آپ بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں اگر اس سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، ہم شوافی کو یہ کہیں گے کہ لا ثواب الا بالنیت، اور جو ہے وہ اس انداز میں جو ہم نے استدلال کیا ہے کہ جی ہم یہاں پر حکم اخروی مراد لے رہے ہیں، تو پھر وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر عموم مشترک مراد لے رہے ہیں۔ اسی طرح اور اس کے علاوہ آپ چلتے جائیے، وہ افراد جو بالکل آپ کے قواعد کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، حنفیت سے ہی خارج ہے، تو پھر آپ ان کو کیسے یہ بات جو ہے اس کی یقین دہانی کروائیں گے؟ تو اس کے لیے پھر آپ کو ان کے مسلمات کے ذریعے گفتگو کرنی ہوگی، یا تو عقلی دلائل دینے ہوں گے، یا پھر جو ہے کتاب و سنت کو اگر وہ مانتے ہیں تو کتاب و سنت کے ذریعے ہم ان کو دلیل دیں گے۔ تو دلیل دینے کے لیے مد مقابل جو خصم ہے اس کا اس چیز کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ یہ جو عبارت علامہ ابن نجم مصری نے بیان کی ہے نا، کہ دو وجوہات ہم نے بیان کی حکم اخروی مراد لینے کی، دوسری وجہ زیادہ اس لیے مناسب قرار پائی کہ پہلی وجہ کو مد مقابل خصم تسلیم ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو ہے ہی عموم مشترک کا قائل۔ تو آپ ذرا سمجھیے اس چیز کو کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی سامنے والا جب اس کو تسلیم ہی نہیں کرے گا، میں اسے زبردستی کیسے منواؤں گا؟ تو جہاں پر ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے یہ اصول ثابت ہیں، لیکن انداز استدلال پر کلام ہے کہ احناف کا انداز استدلال دوسرا ہے، شوافی کا دوسرا ہے۔ تو قاعدہ بھلے جو ہے وہ ان سے ایک ہی نکل رہا ہو، لیکن چونکہ انداز استدلال مختلف ہوتا ہے تو اس وجہ سے کلام ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پر انداز استدلال بھی مد مقابل کو مسلم ہو، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا اس کو بطور دلیل کے یہ قاعدہ پیش کرنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ جتنے بھی قواعد ہیں ان سب میں یہی جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے یہی جاری ہوگی۔ جی ہاں، بالکل۔ جزاکم اللہ۔ مفتاح والی جو بحث ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کو کل دیکھیں گے۔ جب لفظ مشترک سے معول ہوگا تو کیا یہ صرف فقیہ ہی کر سکتا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، جیسے مفسر؟ تو بھئی علم فقہ میں فقیہ ہی بحث کرے گا مشترک اور معول کی۔
اب وہ اگر تفسیر کے اندر گفتگو کر رہا ہے، تفسیری کلام کر رہا ہے، تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اور مفسر بھی تو حنفی یا شافعی ہی ہوگا نا۔ اب علامہ بیضاوی اگر کسی مفسر کو وہ مشترک کو معول کر رہے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے، حنفی کرے گا تو وہ اس کا مسئلہ ہے فقہ حنفی کی روشنی میں، غیر فقی تو بہرحال نہیں کر سکتا۔ جی، اور اور کوئی سوال؟ استاد کا سایہ قادر قائم کرنا۔ چلیں، آپ کے اس جملے پہ کسی نے آمین نہیں کہا۔ جی، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دعائیں دینے کا شکریہ۔ جی، اور کوئی سوال؟ چلیں، جزاکم اللہ تعالی خیر کثیر، اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ سبق کو اچھی طرح سے دوہرا لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیر کثیر۔